سی وضاحت. وا اور اس جب کیا معنی اس کا یاد کرو, ریکال. استسقا, استسقا یستسقی, استسقاء کہتے ہیں پانی مانگنے کو, پانی طلب کرنا, پانی کے لیے دعا کرنا. نماز استسقاء کا نام سنا ہوگا آپ نے. وہ خاص نماز بھی ہوتی ہے جو مسجد میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ باہر کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے, اور نماز کے علاوہ بھی دعا کی جا سکتی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کیجیے, کیونکہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور انسان پیاسے مر رہے ہیں اور قحط پڑ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے, اور آپ کے ساتھ باقی تمام صحابہ نے بھی جو اس وقت مسجد میں تھے ہاتھ اٹھائے, اور 3 بار فرمایا اللہم اغثنا, اے اللہ تو ہماری فریاد رسی کر, یعنی ہماری مشکل دور کر. صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر کسی قسم کے بادل کے کوئی آثار نہ تھے. یکایک کناروں سے بادل اٹھنے لگے اور بارش برسنے لگی. اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے اور پانی آپ کے اوپر پڑ رہا تھا, اور آپ کے چہرے سے آپ کے داڑھی کے بالوں سے قطرے جو تھے وہ ٹپک رہے تھے. یعنی مسجد نبی کی چھت جو تھی وہ ایسی چھت نہیں تھی بلکہ پتے وغیرہ اور لکڑی کی بنی ہوئی تھی, ٹہنیوں کی اور پتوں کی, کھجور کی چھالوں کی. اور پھر 1 ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی. اگلے ہفتے جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اب یہ بارش تھم جائے, کیونکہ مدینہ پانی سے بہ پڑا تھا. وہاں ایک وادی ہے, وہ وادی بہنے لگی پانی سے, اور کہنے لگے کہ اب گھر گر رہے ہیں اور مویشی مر رہے ہیں ڈوب کے, یعنی اب آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. تو اس پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا, ہاتھوں سے یوں ساتھ کہا اللہم حوالینا, اللہ ہمارے آس پاس ان بادلوں کو کر دے, ولا علینا, اور ہمارے اوپر نہ کر. صحابہ کہتے ہیں کہ اسی وقت بادل چھٹنا شروع, اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا اسی طرف بادل سمٹنا شروع ہوئے, اور واپسی پر لوگ دھوپ میں گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا تھا, اور آپ بھی دعائیں کیا کرتے تھے. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص نماز نہیں پڑھی گئی تھی اس موقع پر. تو استسقا پانی مانگنا, خواہ نماز استسقا پڑھ کر یا ویسے ہی خطبے کے دوران یا نماز کے بعد یا کسی بھی وقت, تو دونوں طرح دعا کی جا سکتی. تو استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے. کون ہے آپ کی قوم؟ قوم کس کو کہتے ہیں؟ ایک علاقے, نسب یا وطن سے تعلق رکھنے والے لوگ. مثلا پاکستانی قوم جو اس علاقے میں ایک خاص علاقے میں ایک خاص جگہ پر رہنے والے ہیں, اور یہاں مراد ایک نسب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, کیونکہ بنی اسرائیل سب کا نسب کیا تھا, کہاں تک جاتا تھا, کس تک؟ یعقوب علیہ السلام تک. لقومہ اپنی قوم سے, فقلنا تو کہا ہم نے, کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. اچھا, استسقا کا روٹ جو ہے سین قاف یہ ہے, اور قوم کا روٹ تو واضح ہے, قاف واو میم ہے. قلنا کا روٹ قاف واو لام ہے. فقلنا اضرب, مارو, جیسے ضرب مومن ہوتا ہے نا, مومن کی ضرب, مارو. بعصا کا, اپنے عصا کو. عصا کہتے ہیں لاٹھی کو, سٹاف کو, اور یہ عصا بھی بہت عجیب چیز تھی. مختلف موقعوں پر مختلف کام ہوئے اس سے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عصا مارنے سے پانی پھوٹ پڑا, اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ عصا مارنے سے سمندر کا پانی خشک ہو گیا. یہاں پتھر پھٹ پڑا اور وہاں پانی پتھر بن گیا, یعنی کالطود العظیم, بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پانی جو تھا وہ 2 طرف اٹھ گیا. عصا کے ساتھ چلنا جو ہے آج کے دور میں شاید صرف بوڑھوں کے لیے رہ گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ سہارا لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے جب یہ عصا پکڑا ہوا تھا؟ قال ہی عصایا, فرمایا یہ میرا عصا ہے. اتوکا علیہا, میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. واہش بہا علی غنمی, اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں, یعنی اس سے کام لیتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرى, اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے. تو جس دور میں موسیٰ علیہ السلام تھے اور جس علاقے میں تھے وہاں عصا سے کئی کام لیے جاتے تھے, اور یہ ایک معمول تھا, یعنی وہ ہتھیار تھا ایک طرح سے, آپ سمجھیے.
جی ہاں. تو بے عصا کل حجر، اور ایک موقع پر یہ عصا جو تھا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے سارے جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں جو تھیں وہ نگل لیں. تو وہی عصا تھا، اس کو مارنے کے لیے کہا جا رہا ہے. الحجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو. الحجر ایک خاص پتھر کی طرف اشارہ تھا کہ اس پر عصا مارو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.